الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدر محفل مخدوم و محترم واجب العزت والاحترام حضور قبلہ حضرت علامہ مظہر الحق صاحب بندیالوی ادام اللہ ذلہ العالی، دیگر علماء اکرام، مشائخ عظام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ تعالی اس مرکز علمی کو ترقیاں ہی ترقیاں عطا فرمائے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو روز بروز ترقیاں دے رہا ہے۔ یہاں جو منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، آدم ہی آدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کا اس آستان پاک سے، اس جامعہ سے، مرکز علمی سے محبت رکھنا اور وابستگی اختیار رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس جامعہ کو مزید ترقیاں عطا فرماتا رہے۔ اور فقیر کی دعا ہے استاذ العلماء، عالم ابن عالم، حضور قبلہ سیدی، ہمارے استادوں بلکہ دادا استادوں کے قائم مقام ہیں، حضور قبلہ حضرت علامہ استاذ العلماء عبدالحق صاحب بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے اور اپنی عافیت سے نوازے، اور ان کا سایہ امت مسلمہ پر، اس جامعہ پر اللہ تعالیٰ طویل فرمائے۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی مشہور آیت پڑھی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے محبوب دعا کیا کریں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم ایک لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا لغوی اور لفظی گرامر کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے معنی ہوتا ہے پہچان، اور اسی لحاظ سے اونچے اونچے پہاڑ بھی چونکہ دور سے پہچانے جاتے ہیں، تو پہاڑ کو بھی علم کہا جاتا تھا، اور اب بھی عرب کے علاقوں میں ایک خاص بولی میں، بعض دیہاتوں میں پہاڑ کو علم کہا جاتا ہے، اور جھنڈا بھی چونکہ دور سے نظر آتا ہے اس لیے اس کو بھی علم کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ان سارے لفظوں کے اندر جو چیز مشترک ہے، کامن پائی جاتی ہے، وہ ہے پہچان۔ علم پہچان دیتا ہے۔ ایک حدیث بخاری شریف میں ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہالت کے حالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے نکاح کیا کرتے تھے، تو 2 نمبر عورتیں اپنے گھر کے دروازے پر علم لگاتی تھیں، کن ینصبن علی ابوابہن رعیات تکون علما، وہ اپنے گھروں پر، گھروں کے دروازوں پر جھنڈے لگاتی تھیں جو اس بات کی علم اور نشانی اور پہچان ہوتے تھے کہ جس آوارہ کا دل ہو وہ آ سکتا ہے۔
یہ میں لفظ علم کے لغوی معنی آپ کو بتا رہا ہوں۔ لغت میں علم کو پہچان کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں، اصطلاح کا معنی ہوتا ہے خاص بولی۔ خاص بولی میں علم کا معنی ہوتا ہے معرفت الشیء بحقیقتہ، کسی چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ جان لینا، گہرائی کے ساتھ جان لینے کا نام علم ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت اور گہرائی کے ساتھ جانا جا سکتا ہے، اس لیے اس کے جان لینے کو علم کہا جاتا ہے۔ فلسفیوں کا ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے علم کوئی چیز نہیں، اور اس وقت آج کے زمانے میں بھی ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوانوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ علم الٹیمیٹلی کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کا ایک معنی ہے، اس معنی کا بھی ایک معنی ہے، اس معنی کا بھی ایک معنی ہے، چلتے چلتے وہ معنی در معنی کرتے کرتے علم کی حقیقت کو گم کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل علم گہرائی تہ اور اینڈ کسی چیز کا ہے ہی نہیں۔ اس قسم کی خرافات پرانے زمانے میں فلسفیوں نے کھڑی کی تھی۔ یہ شرح نصف کے شروع میں یہ بحث ملتی ہے کہ فلسفیوں کے وہ 3 فرقے تھے، اندیہ، انادیہ اور لا ادریہ۔ تو ایک وہ فرقہ جو علم کے بارے میں کہتا ہے کہ علم شے ہی کوئی نہیں، یہ اس وقت فار یور انفارمیشن آپ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر اچھا خاصا دھنسا ہوا ہے، اپنے نوجوانوں کی خیر بنائیے۔ میری اس گفتگو میں نے اس لیے بات کیا کہ میری اس گفتگو کو غیر متعلقہ آج کے ماحول سے ان ریلیٹڈ نہ کچھ سمجھ کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، یہ کہاں چلا گیا۔ ہمارے پورے ملک میں جتنے جامعات ہیں ان سب کی تعداد اکٹھی کی جائے تو آپ کی پنجاب یونیورسٹی کی تعداد بڑھ جاتی ہے، خاص طور سے اگر ان کے کیمپس سارے ملائے جائیں تو بہت زیادہ تعداد ہے۔ وہاں لوگوں کا یوں بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ باتیں کرنی پڑیں گی، ہمارے حاضرین کو یہ باتیں سننی ہوں گی، ہمارے بے ذوق دوستوں کو ان باتوں کو سمجھنے کا ذوق رکھنا پڑے گا۔ ہم وہی 2-4 موضوعات لے کے بیٹھے رہیں گے، ان لوگوں کو ہینڈل کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ کوئی آج ہم جواب نہیں دے رہے، پرانے وقتوں سے ان کے جوابات دیے چلے آ رہے ہیں۔ میں ایک سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، گہری باتیں یہاں کے علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں یہاں اس ادارے کے طالب علموں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں، یہ میں کوئی عاجزی نہیں کر رہا، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب، بندہ داتا صاحب کو بھی جانتا ہے اور بندہ کشف المعجوب کو بھی جانتا ہے۔ کشف المعجوب کا آغاز اور ابتدا داتا صاحب نے علم کے باب سے ہی کیا ہے، اور وہاں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم چیز ہی کوئی نہیں، دیکھیے ایک صوفی کا جواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں صوفیوں نے لکھا کچھ نہیں، صوفیوں نے باطل کا مقابلہ نہیں کیا، صوفیوں نے صلح کلی کیے رکھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، صوفیوں کے غلام اب زندہ ہیں۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم کوئی چیز نہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ جو تم نے جملہ بولا ہے کہ علم کوئی چیز نہیں، اس جملے کا تمہیں علم ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ علم کوئی چیز نہیں؟ Are you sure that ilm is nothing? Knowledge is nothing? اگر تم کہو، اب داتا صاحب خود لکھتے ہیں، اگر تم کہو کہ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے مان لیا کہ علم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس لیے تم ڈٹے ہوئے ہو نا اپنی بات پر۔ اور اگر تم کہو کہ مجھے کچھ پکا پتہ نہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچی بات کو تم میدان استدلال میں کیوں لانچ کر رہے ہو؟ یہ علم کی تعریف اور ڈیفینیشن کے حوالے سے
میں نے آپ کے سامنے پہلے علم کے لغوی معنی کے اعتبار سے میں نے علم دکھایا جو لوگوں نے دروازے پہ لگایا ہوا ہوتا تھا، اور علم کے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے میں نے داتا صاحب کی طرف سے آپ کو جواب دیا کہ داتا صاحب بتاتے ہیں کہ علم ہوتا ہے، چیزوں کی حقیقتیں ہوتی ہیں، حقائق الاشیاء ثابتۃ بل علم بها متحقق، یہ ہمارے علماء نے صدیوں پہلے، 1000 سال پہلے کی یہ کتاب ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، داتا صاحب کی کشف المحجوب بھی تقریباً 1000 سال پرانی ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، آج کل کے 2-4 انگریزی کے جملے بول لینے والے علماء کو مولوی اور ملا کہہ کر نالج لیس نہ کہا کرو، تمہاری ہر خرافات کا جواب الحمدللہ علماء نے پہلے سے دیا ہوا ہے اور آج بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اب ایک علم کا شرعی معنی بھی ہے، تیسرا معنی بتا رہا ہوں، لغوی، اصطلاحی اور شرعی۔ شریعت کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے، شرعی معنی ہمارے علماء نے بیان کیا۔ ملا علی قاری علیہ رحمت نے کتاب العلم جو مشکات کی ہے اس کے بالکل آغاز میں یہ الفاظ لکھے کہ علم ہوتا بھلا کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں العلم نور، علم ایک نور ہے، فی قلب المؤمن، جو مومن کے دل میں ہوتا ہے، مومن کے قلب میں ہوتا ہے۔ سوچتے جائیے نا، عام طور پر کنسیپٹ یہ ہے کہ علم دماغ میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں علم قلب میں ہوتا ہے، علم ایک نور ہے جو بندہ مومن کے قلب میں ہوتا ہے۔ اب یہاں سے گفتگو پھیلتی ہے کہ عقل دماغ میں ہوتی ہے یا عقل دل میں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کافروں کے سینے میں دل ہے مگر سمجھتے نہیں، پتہ چلتا ہے کہ سمجھتا دل ہے۔ اب طبی طور پر میں تھوڑا سا اشارہ دے کے آگے چلتا ہوں کہ دل کا دماغ کے ساتھ جھلی کے ذریعے سے ایک رابطہ ہوتا ہے، اور دماغ کی جھلی جو قلبی جھلی ہوتی ہے اس کو دل آپریٹ کرتا ہے، اس لیے دماغ کے اندر بھی عقل کا ہونا باور کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ انڈائریکٹلی قلب کے تھرو دماغ بھی استعمال ہوتا ہے اور دماغ قلب کے انڈر ورکر ہوتا ہے، اس کے ماتحت کام کرتا ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا سنگایا ہے، اپنے موضوع پر آتا ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں علم ایک نور ہے جو بندہ مومن کے قلب میں ہوتا ہے، مقتبس من مصابیح مشکات النبوت، جو نبوت کے فانوس کے چراغوں میں سے چھن چھن کے باہر نکلتا ہے، من الاقوال المحمدیت، وہ علم محمدی اقوال سے لیا جاتا ہے، وافعال الاحمدیت، اور احمدی افعال سے لیا جاتا ہے، واحوال المحمودیت، اور محمودی احوال سے لیا جاتا ہے، اور وہ فائدہ کیا دیتا ہے، یہتدی بہ، اس علم کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، الاللہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، اس کو سمجھنے اور جاننے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، بس صفات ہی و احکام ہی، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اس کے احکام کو جاننے کے لیے اس علم سے ہدایت دی جاتی ہے۔ اب علم پہنچاتا کہاں ہے؟ ملا مشکات نبوت کے چراغوں سے، اور بندے کو پہنچایا اس نے اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکام تک۔ شریعت نے فیصلہ دے دیا کہ علم ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے متعارف کرا دے، اور ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے دور لے جاتی ہو وہ علم نہیں۔ اس تعریف کی روشنی میں وہ علم ہے ہی نہیں، بلکہ حدیثیں بھی اس پر بولتی ہیں، وہ دراصل جہالت ہوتی ہے۔ خود آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان من العلم جہلا، بعض علوم بھی جہالت ہوتی ہے۔ یہ بھی میں آج کے معاشرے کے اوپر سوٹ کرتی ہوئی گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارے عام ماحول سے ہٹ کے، اس پر میں معافی چاہتا ہوں، لیکن وقت کی ضرورت ہے، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ہمیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم 2 4 5 7 جو رٹے رٹائے موضوعات ہیں ان سے باہر نکلنے کے اس وقت ضرورت مند ہیں۔ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے،
علم اللہ تک پہنچاتا ہے، جہالت اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ دیکھیے جہالت کیا ہوتی ہے جس کو علم کہا جا رہا ہے آج کل۔ لوگ جادو کو بھی علم کہہ رہے ہیں۔ تمہارے اوپر کسی نے علم کیا ہوا ہے، استغفر اللہ، یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے۔ اور آج آپ کو بے تحاشے عامل ایسے ملیں گے جو دین کے دشمن ہیں، بد عقیدہ اور بد مذہب ہیں، اور اپنی جادوگری کو اولیائی سمجھے بیٹھے۔ بالکل یہ پکی بات ہے، اور خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہماری خواتین ان کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی۔ فٹافٹ جیڑے بابے اور مٹی کو چینی بنا کے دکھا دیں ہاتھ کا مروڑے سے، اس پر فدا ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ شعبدہ بازیاں ہیں۔ اللہ والوں کے سامنے ان چیزوں کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ رقص کو علم ہے، یہ جہالت ہے۔ بلکہ بعض چیزیں جہالت تو نہیں لیکن علم بھی نہیں، وہ فن ہوتے ہیں۔ اچھی کتابت کر لینا ایک فن ہے، یہ کافر کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ اچھی گفتگو کر لینا، تقریر کر لینا، بات بنا لینا، یہ ایک منافق بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سن لو نیٹ دیکھنے والوں، جو زیادہ چرب زبانی سے کام لے ہمارا نوجوان ٹک ٹاک سے متاثر ہو جاتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ مذہبی ٹک ٹاک ہوتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان۔ مجھے اپنی امت کے اندر سے سب سے زیادہ اندیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہے، کل منافق علیم اللسان، جو اندر سے منافق ہوگا، زبان چلانے کا ماہر۔ اب جس کو آپ نیٹ پہ چرچر کرتا دیکھیں لیکن وہ بے ادب ہو، بدتمیز ہو، اللہ والوں کے خلاف بولتا ہو، بے دھڑک ہو، سمجھ جاؤ کہ اس بندے کا دین اسلام سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹک ٹاک کو لائک کرنا، اس قسم کے لوگ کہتے ہیں میری لائکنگ بہت زیادہ ہے، تجھ سے زیادہ لائکنگ ڈانسروں کی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تھاؤزنڈز آف کلوز میں ان کی لائکنگ ہوتی ہے، مذہبی لائکنگ سب سے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹک ٹاک کو، اس قسم کی آوارہ گفتگو کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ علم کی تعریف 3 حوالوں سے رکھ دی، اور تینوں حوالوں کے اعتبار سے مختلف قسم کے لوگوں کا میں نے رد کر دیا ہے، اور اسلامی اور سنی حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی ایک طالب علمانہ کاوش کی ہے۔ میری گفتگو کا دوسرا حصہ، اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی تک تو لغوی اور اصطلاحی گفتگو تھی نا۔ اس ضمن میں ابتدائی گزارش یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے کا زمانہ جہالت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ تاریخ پڑھ لیں، سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، آقا سے پہلے کا زمانہ اندھیروں کا، جہالت کا، گمراہی کا یہ زمانہ کہلاتا ہے۔ یہ لفظ آپ کو بار بار ملے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرا نبی کتاب و حکمت سکھانے آیا ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرا محبوب علم سکھانے آیا ہے، اور میرے محبوب سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ جہالت کا، گمراہی کا، اندھیروں کا زمانہ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اسلام کا زمانہ علم کا زمانہ ہے۔ اسلام مذہبی علم کا ہے۔ ایک اور گزارش سنیے، پوری دنیا کے اندر علم کے اوپر کسی دینی کتاب نے، کسی آسمانی کتاب نے، ہم سب کتابوں کو اپنے اپنے درجے میں رکھ کر ان کا احترام کرتے ہیں۔
آسمانی کتابوں کی کم از کم بات کر رہا ہوں. لیکن میرا سوال کمپیریزن کا ہے کہ علم کے موضوع پر قرآن سے بڑھ کر کسی دوسری کتاب نے، خواہ آسمانی ہو یا زمینی، کسی کتاب نے علم پر اتنا زور نہیں دیا جتنا زور قرآن نے علم پر دیا. آیتیں پڑھتے گئے انسان حیران رہ جاتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبوب فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے. ابھی میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی وقل رب زدنی علما، محبوب دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرش سے عرش تک اور ان سے ورا، فرش سے نیچے بھی کائنات کے حصے ہیں اور عرش سے اوپر بھی بہت کچھ ہے. اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندیوں کا، پستیوں کا اور پھیلاؤ کا ہر لحاظ سے علم عطا فرما دیا ہے. اس کے باوجود فرمایا وقل رب زدنی علما. محبوب اپنے علم میں اضافے کی دعا کیجیے. علم کا کوئی اینڈ نہیں. تو ہم جیسے طالب علموں کو تو عالم ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق ہی نہیں پہنچتا. میں قربان جاؤں. استاذ العلماء، استاذ الکل حضرت علامہ عطا محمد صاحب بندیالوی رحمت اللہ علیہ ایک مضمون میں لکھتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے وہ مضمون نہ دیکھا ہو، یہ بھی مجھے اندیشہ ہے. آپ کا وہ نایاب سا مضمون ہے، میں چونکہ زیادہ نہیں جانتا، شاید کسی کے پاس ہو. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ثبوت ہے. صنعت اپنے سونے پر دلیل ہوتی ہے، مخلوق اپنے خالق کے ہونے کا پتہ بتاتی ہے. زمین بتاتی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، آسمان، تارے، چاند، سورج بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، اور زمین کے اندر پھیلی ہوئی مخلوق اور طرح طرح کے نباتات، حیوانات، جمادات سب بتاتے ہیں، یہ پتہ دیتے ہیں. یہ جو میں نے علم کی تعریف بتائی تھی، عالم کو عالم اسی لیے کہا جاتا ہے. عالم کا معنی، اگر علم کا لغوی معنی جو میں نے بتایا تھا اس کا مطلب ہے نشانی، تو عالم نشانی ہے اپنے معبود، اپنے خالق اور اپنے بنانے والے کے وجود پر کہ اسے کسی نے بنایا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کے وجود کا ثبوت ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ کائنات کی ایک بات کا حضور کو پتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور کو اللہ کی توحید کی ایک دلیل آتی ہے. اگر کہا جائے کہ دو باتوں کا پتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی توحید کی دو باتوں کا، دو دلیلوں کا پتہ ہے. اور اگر کائنات کے ذرے ذرے کا علم حضور کو ہو، اس کا مطلب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے تمام دلائل معلوم ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ ایک ذرہ اس کائنات کا حضور سے پوشیدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی باقی ساری دلیلیں جانتے تھے، ایک دلیل کو وہ بھی نہیں جانتے تھے. تو اللہ کی توحید کے تمام دلائل جاننے والا دنیا میں وہی کوئی نہ. بڑی نامناسب اور سمجھ سے باہر بات ہے. تو استاذ العلماء فرماتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اگر تم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنا مان لو نا کہ حضور اللہ کو تو جانتے ہیں نا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ آپ کائنات کے ذرے ذر زندہ باد.
بیٹھے ہیں تو مسجد بیٹھے میں دیکھ لیتا ہوں. ٹوپی کیسی بات چل رہی تھی اسلام میں علم کی اہمیت. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا اندھیروں میں تھی اور ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کے واضح الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ افروز ہو کر دنیا کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور اتنا سارا علم ہونے کے باوجود اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوب مجھ سے علم کے اضافے کی دعا کیا کریں. فقل رب زدنی علما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اس حکم پر عمل فرماتے تھے. اس پر بڑی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم دیا یا اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی شان بیان کی, امتثال امر کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو انہی الفاظ کو اس طرح ڈھال لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل بن جاتا تھا. جیسے سورۃ اعلیٰ نازل ہوئی, آقا نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم سبح اسم ربک الاعلیٰ. جب یہ اتری آقا نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں رکھو, سبحان ربی الاعلیٰ. ایسے ہی جب یہ حکم ملا وقل رب زدنی علما کہا کریں تو آقا یوں دعا کیا کرتے تھے. کتابوں میں مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے. آقا دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی, اللہ جو تو نے مجھے علم دیا اس سے مجھے فائدہ پہنچا. وعلمنی ما ینفعنی, اور مجھے وہ علم عطا فرما جو مجھے نفع دے. وزدنی علما, اور اب میرے علم میں اضافہ فرما. آقا نے اپنی امت کو یہ سبق دیا, پیغام دیا. ہم جیسے طالب علموں کے لیے اس میں رہنمائی چھوڑی کہ اللہ سے علم ہی نہ مانگتے رہنا, علم نافع کی طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع نہ دیتا ہوں. تو وہی علم نفع نہ دیتا ہو یا علم ہو ہی نہیں ہو, کوئی اور چیز ہو, تو یہاں سے آپ کو بہت سارے گفتگو کے دھارے ٹوٹتے ہوئے خود بخود محسوس ہوں گے کہ اصل مقصودی علم وہی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے جائے اور اللہ کی معرفت عطا کرے. وَكُلُّ شَيْءٍ يُبَعِّدُ الْعَبْدَ عَنْ رَبِّهِ, ہر وہ علم جو بندے کو اللہ سے دور لے جائے فَهُوَ جَهْلٌ, وہ جہالت ہوتی ہے. لَيْسَ بِعِلْمٍ, وہ علم نہیں ہوتی. اسلام میں جو علم کی اہمیت ہے اس حوالے سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کام کیا ہے کہ دنیا میں تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے. قرآن کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کے الفاظ متعدد مقامات پر مجموعی طور پر کثرت سے یہ اقوال ملتے ہیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ حکایتاً ارشاد فرماتا ہے سب نبیوں نے کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم لوگوں سے اپنے دین کی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا. قرآن میں حضور کے بارے میں بھی ایسا ہے. حضور کے بارے میں دو جگہ پر الفاظ آتے ہیں, ایک جگہ کی وضاحت, دوسری جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم اور پڑھانے کے بدلے میں لوگوں سے کوئی اجر اور کوئی جزا طلب نہیں فرمائی. کنفوشس ایک چینی رہنما گزرا ہے, ان کے ایک مذہب کا بانی بھی ہے, اسے کنفوشسزم کہتے ہیں. یہ قبل مسیح کا بندہ ہے. اس وقت چین کے اندر جو مذہب غالب ہے وہ کنفوشسزم ہی ہے. اس کے بارے میں عام طور پر جو سلیبسوں کی کتابوں میں BA اور MA کی اسلامیاتوں میں جو ملتا ہے
مجھے ہی ملتا ہے کہ وہ علم کا بڑا دل دادا تھا اور علم پڑھانے کا اس کو بڑا شوق تھا اور بڑا اس موضوع پر محنتی آدمی تھا. لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے آدھا سیر گوشت لے کر لوگوں کو 2-2 سال پڑھایا ہے. تو یہ بڑی ڈینگ مار کر علم کے حوالے سے کنفوشس کی شان بیان کی جاتی ہے، لیکن قرآن پڑھو تمام انبیاء کا اعلان موجود ہے کہ ہم اس کے بدلے میں آدھا سیر گوشت بھی نہیں مانگتے، بلکہ اپنے علم پڑھنے پڑھانے کے عوض کچھ بھی نہیں مانگتے. ان اجری الا علی اللہ، ہر نبی نے کہا کہ میرا اجر اگر ہے تو اللہ کے ذمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے علم پڑھا، اور جو آیت میں نے ابھی سورۃ جمعہ کی سنائی تھی، یہ متعدد مقامات پر اس سے ملتے جلتے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا محبوب کتاب بھی پڑھاتا ہے اور حکمت بھی پڑھاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، یعلمہم، ہم کی ضمیر کے درجہ کن کو پڑھاتا ہے؟ انہیں پڑھاتا ہے. تو کس کس کو پڑھاتا ہے؟ انہیں کا مطلب ہوتا ہے جن کی طرف میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ان سب کو علم پڑھانے کے لیے بنا کر بھیجا ہے. اور جو بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آتا چلا جائے گا، علم کے اس جامعہ میں داخلہ لیتا چلا جائے گا. سیدنا صدیق اکبر 38 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، پڑھنا شروع کر دیا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ 8 یا بعض اقوال کے مطابق 10 سال کی عمر میں علم کے میدان میں اترے، حضور سے علم پڑھنا شروع کر دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اتنی ہی عمر 38 سال میں مسلمان ہوئے اور علم سیکھنا شروع کر دیا. حضرت عثمان غنی بڑی عمر کے بعد مسلمان ہوئے، علم سیکھنا شروع کر دیا. تو مختلف صحابہ کی مختلف عمریں ہیں. حسنین کریمین 7 اور 8 سال کی عمر، آقا وصال فرما گئے اس سال میں جتنا سیکھ سکتے تھے سیکھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور علم پڑھنا شروع کر دیا. یہ ساری مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 14 سال ابن عباس کی عمر ہے، آقا وصال فرما گئے. اتنی عمر میں بہت کچھ سیکھ چکے تھے. آگے اس کے اوپر شاید میں گفتگو کروں. گزارش سے کرنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. صحابہ اکرام نے جس عمر میں اسلام قبول کیا اس عمر میں علم پڑھتے چلے گئے. اور 38 سال کی عمر میں جب صدیق اکبر نے داخلہ لیا تو 8, 10, 12, 14 سال کی عمر علم سیکھنے کا زیادہ مناسب وقت ہوتا ہے. لیکن اس جن نے 38 سال کی عمر میں داخلہ لے کے تمام صحابہ میں علم کے میدان میں سبقت حاصل کی. اس پر امت کا اجماع ہے. اس امت میں سب سے افضل بھی ابو بکر صدیق ہیں، سب سے زیادہ علم والے بھی ابو بکر صدیق ہیں. اجماع ہمارے محدثین نے لکھا ہے. اور سب سے بڑے بہادر بھی ابو بکر صدیق ہیں. تو علم کی اسلام کے اندر اہمیت، یہ اس وقت میرا ٹاپک چل رہا ہے. ان صحابہ اکرام علیہ رضوان نے صرف خود علم نہیں سیکھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جو مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اپنے سے پہلے جو زمانہ جہالت تھا اس کو زمانہ علم میں تبدیل کر کے دکھا دیا. آگے یہ کارنامہ بھی شاید اس سے بڑا ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کی میراث کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے اپنی امت کو پلاننگ دی، منصوبہ بندی دی. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک جملہ بھی سنو تو آگے پہنچانا تمہاری ڈیوٹی ہے.
اب ذرا دو باتیں غور سے سنیں. ابھی میں نے آیت پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کس کس کو سکھایا؟ یعلمہم، سب کو سکھایا. یہ نہیں کہ ایک کو پڑھا دیا ہو اور کہا ہو کہ اب باقی سارے ان سے آ کے پڑھ لو. ایسا نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے ایسی سوچ. اور آگے پھیلانے کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ایک پھیلائے. ایک کو صرف پڑھایا نہیں، سب کو پڑھایا ہے. اور ایک نے صرف پھیلایا نہیں، سب نے پھیلایا ہے. کیوں؟ بخاری میں آقا کا فرمان موجود ہے، بلغوا انی ولو آیۃ، مجھ سے ایک آیت ایک جملہ بھی سنو تو آگے پہنچو. اور حدیثیں اس پر بہت ہیں. ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ان الناس لکم تبع، میرے بعد لوگ تمہارے پیروکار بنیں گے. وان الناس یاتونکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین، میرے بعد لوگ دنیا کے کونے کونے سے علم سیکھنے کے لیے اور دین کی فقہ حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے. فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب لوگ تمہارے پاس آئیں، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تم نے ان کی تربیت اسی طرح کرنی ہے جیسے میں نے تمہاری تربیت کی ہے. اچھی وصیت کرنی ہے، اچھی تربیت کرنی ہے، اسی ڈھنگ پہ تربیت دینی ہے ان کو. تو یہ ایک کو نہیں، تمام صحابہ کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. اور یہ منصوبہ بندی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی انگلش میں، ایک لڑکی کی لکھی کتاب ہے آفٹر دا پروفٹ. وہ کسی بد مذہب عورت کی لکھی کتاب ہے، اس کا مذہب پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ آفٹر دا پروفٹ اس نے کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے. لیکن ہم سے سنیے آفٹر دا پروفٹ کیا ہوا. آفٹر دا نبی پاک علیہ السلام کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد پوری پلاننگ دی ہے. امت نے، صحابہ اکرام نے جو حضور سے امانت لی تھی علم کی، اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ آگے پھیلایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت سے نہج پہ کی ہے کہ قیامت تک اس علم کو آگے پھیلایا جا سکے. ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی مشہور خطبہ حجۃ الوداع، تو ہر مسلمان جانتا ہے. اس کے آخری الفاظ ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے لوگ آج یہاں آئے ہوئے ہو، یہ ان سب کی ڈیوٹی ہے کہ جو نہیں آ سکے میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دو. یہ آقا کی پلاننگ کے بارے میں اور اس منصوبہ بندی کے بارے میں، احتیاط کے بارے میں اور اپنی ذمہ داری مکمل ادا کرنے کے بارے میں آقا کی شان آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. کثرت سے حدیثیں ایسی ہوئی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں صحیح حدیث ہے، فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد الهادينها، میری امت میں ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو میرے دین کی تجدید کرتے رہیں گے، دین کو ریفارم کرتے رہیں گے، دین میں نئی روح پھونکتے رہیں گے. یہ منصوبہ بندی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، شعب الایمان میں امام بیکی نے اور صاحب مشکات نے بھی نقل کی ہے، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، میرا یہ علم ہر زمانے کے ذمہ دار لوگ پیچھے سے لیتے رہیں گے، آگے کو دیتے رہیں گے. ایسی زبردست منصوبہ بندی، کیسے الفاظ کیا ہے، یحمل، حمل کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ادھر سے لینا ادھر کو ٹرانسفر کرنا. من کل خلف، ہر زمانے کے لوگ، ہر نسل کے لوگ پچھلوں سے لے کر اگلوں کو دیتے رہیں گے. لیکن آگے تھوڑا سا کمال کا مسئلہ واضح فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین، کچھ لوگ غلو کریں گے، انتہا پسندی کریں گے. میری امت کے ذمہ دار لوگ دین کے اندر غلو کرنے والوں کے غلو کی نفی کریں گے، ایکسٹریمزم کی نفی کریں گے. وہ علم آگے دیں گے لیکن چھان کے دیں گے، پیوریفائی کر کے دیں گے، ریکٹیفائی کر کے دیں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والے تحریفات کریں گے، چینجز کریں گے، تبدیلیاں کریں گے. میری امت کے ذمہ دار لوگ اس کو ٹھیک کر دیں گے. وانتحال المبتلین، کچھ لوگ بن بیٹھیں گے جو کچھ وہ نہیں ہوں گے.